جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ دوستی۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی، ساجھے کہتے ہیں حصہ داری، ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، یعنی دونوں کی کھیتی باڑی لینا دینا ایک ہی تھا، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا، یعنی کامل کہتے ہیں مکمل، دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، یعنی جمن جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہ اپنا گھر الگو چودھری کے حوالے کر گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے، اور اگر الگو کہیں باہر جاتا تو وہ اپنا تمام گھر جمن کے حوالے کر دیتا۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانہ میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار، پدر کہتے ہیں باپ کو، بزرگوار بڑے شیخ جمراتی کے روبرو کہتے ہیں آمنے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ زانو کہتے ہیں گھٹنوں کو، اور ادب طے کرتے تھے، ادب سے ان کو ادب سے بیٹھتے تھے، یعنی گھٹنوں کے بل ادب سے بیٹھتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اس دوستی کا آغاز کس زمانے میں ہوا، جب یہ دونوں شیخ جمراتی جو کہ شیخ جمن کے والد تھے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ زانوئے ادب طے کرنا، اس کا مطلب ہے ادب سے بیٹھنا۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی۔ اب الگو چودھری نے اپنے استاد شیخ جمراتی کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجھیں، رکابیاں کہتے ہیں پلیٹیں، خوب پلیٹیں دھوئیں، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لیتا تھا، یعنی جب وہ حقہ پیتے تھے ابھی وہ حقہ ٹھنڈا نہیں ہونے پاتا تھا تو وہ نیا حقہ ان کو بھر دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حقہ دیکھا ہوگا، سبق کے آخر میں نا میں حقے کی تصویر بھی آپ کو، بلکہ ابھی اس پیراگراف کے بعد میں آپ کو حقے کی تصویر بھی سینڈ کرتی ہوں، کہ حقہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اس کو کہتے ہیں ٹوپی، اس کے اندر آگ رکھتے ہیں، کوئلے ہوتے ہیں، اور نیچے اس کے پانی ہوتا ہے اور ایک پائپ ہوتا ہے، تو اس سے وہ حقہ پیتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی جو اوپر ہوتا ہے حصہ، اس میں جب ہم انگارے رکھتے ہیں تو پھر حقہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو حقہ دم نہ لینے پاتا تھا، یعنی ابھی ان کا حقہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا تو وہ اس میں اور آگ بھر دیتے تھے۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، اور ان کے جو باپ تھے وہ پرانے طور طریقوں کے آدمی تھے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ یہ پرانے زمانوں میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ تعلیم کا تب فائدہ ہے، اور تعلیم تب ہی انسان کو مکمل طور پر انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے جب وہ استاد کی خدمت کرتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ استاد کی دعا کے بدولت تمام انسان کو جو علم ہے اس کی برکت حاصل ہوتی ہے، استاد کی دعا کی بدولت۔ اور اگر الگو پر استاد کی فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا۔ تحصیل علم حاصل کرنا، کوئی دقیقہ، تھوڑا سا بھی لمحہ، فروگزاشت بھولنا، کمی کرنا، تو اس کو یہ یقین تھا کہ اس نے علم حاصل کرنے میں کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا، اب اس کی قسمت میں علم نہ تھا۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ اب جو شیخ جمراتی ان کے جو استاد تھے وہ دعا اور فیض کے نسبت مارنے پر زیادہ قائل تھے، مارنے کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ استاد کی جو دعا اور اس کا فیض اس سے زیادہ وہ سمجھتے تھے کہ استاد کی جو مار ہے وہ اس سے بہتر علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، اور اپنے بیٹے جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، یعنی اپنے بیٹے جمن کو علم حاصل کرتے ہوئے خوب اس کی پٹائی لگاتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی کرب و جوار کے موازات میں پرسش ہوتی تھی۔ کرب و جوار، کرب کہتے ہیں نزدیک، جوار دور، یعنی دور اور نزدیک۔ موازیات موضع کی جمع ہے، اور موازیات کا مطلب ہے گاؤں۔ پرسش ماننا، یعنی لوگ اس کو جانتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے استاد سے مار کھانے کا ہی یہ نتیجہ تھا
کہ جمن کے آج کل کے جتنے بھی نزدیک کے گاؤں تھے ان میں لوگ جمن کو جانتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت زمین تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ اب جو خالہ تھی وہ بیوہ بوڑھی عورت تھی، ان کے پاس زمین تھی اور ان کا کوئی وارث نہ تھا، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جمن نے وعد وعید کے سبز باغ دکھا کر، وعد وعید یعنی وعدہ کرنا، سبز باغ جھوٹے وعدہ کرنا، تو دھوکہ دینا، تو جمن نے خالہ سے بہت زیادہ وعدے کیے کہ میں آپ کی خدمت کروں گا۔ خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کروا لی، یعنی جمن نے انہیں کہا کہ میں آپ کی بہت خدمت کیا کروں گا، میں آپ کے بڑھاپے میں آپ کو سنبھالوں گا، اور اس طرح کے سبز باغ دکھا کر دھوکے سے اس نے وہ خالہ کی زمین اپنے نام کرا لی۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، ہبہ نامہ کہتے ہیں وہ کاغذ جس پر کسی کو زمین لکھ کر دی جاتی ہے، تو جب تک اس کاغذ پر زمین کی یعنی جب تک کاغذی طور پر زمین شیخ جمن کے نام نہیں ہوئی تھی تو خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی، تو خالہ جان کی وہ دونوں میاں بیوی بہت خدمت کرتے تھے جب تک زمین جو ہے وہ کاغذی طور پر خالہ کی زمین شیخ جمن کے نام نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک جو شیخ جمن اور اس کی بیوی خالہ کی خوب خدمت کرتے تھے، خوب میٹھے میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، یعنی میٹھے میٹھے لقمے، یعنی ان کو حلوے بنا کے دیے جاتے تھے، مختلف پکوان بنا کر دیے جاتے، اچھے اچھے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہوگی۔